بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم مضارع کا دوسرا حصہ جس کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور کل کے سبق میں ہم نے مؤنث کا پہلا لفظ پڑھا تھا تکتبینا، لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت۔ آج ہم اسی کا دوسرا لفظ تثنیہ کا پڑھنا چاہتے ہیں، تکتبانی، لکھتی ہو یا لکھو گی تم دو عورتیں۔ تثنیہ مؤنث حاضر، علامت شروع میں تا، آخر میں الف نون۔ سامعین، اس کے بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اس سے پہلے ہم پچھلے الفاظ جو پڑھ چکے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا یکتب یکتبانی، یکتبونا، تکتب تکتبانی، یعنی لفظ نمبر 5 ہم نے تکتبانی پڑھا تھا۔ گویا وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تثنیہ مؤنث غائب۔ پھر جب ہم نے دوسرا حصہ حاضر کا شروع کیا تھا تو وہاں ہم نے تکتبو تکتبانی، تو گویا تثنیہ مذکر حاضر کا بھی وہی لفظ ہم نے پڑھا۔ اور آج کا جو لفظ ہے تکتبانی، گویا تثنیہ مؤنث حاضر وہ بھی اسی شکل کا ہے۔ تو اس حوالے سے تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، یہ 3 لفظ ہیں ان 14 الفاظ میں جن کی شکل ایک ہی جیسی ہے، تکتبانی تکتبانی تکتبانی۔ اب ہم ان کی پہچان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھیں گے، بات کس کی چل رہی ہے، آیا اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا تعلق غائب کے ساتھ ہے، یا اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے، اور مذکر کی بات چل رہی ہے یا مؤنث کی بات چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہم اس کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر تخرجانی تکتبانی کی طرح ہے۔ اب اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، نکلتی ہیں یا نکلیں گی وہ 2 عورتیں، وہ 2 عورتیں، تو گویا اس کا تعلق تثنیہ مؤنث غائب کے ساتھ ہے۔ تخرجانی، نکلتے ہو یا نکلو گے تم 2 مرد، اب گویا اس کا تعلق تثنیہ مذکر حاضر کے ساتھ ہے۔ تخرجانی وہی لفظ، نکلتی ہو یا نکلو گی تم 2 عورتیں، تو اب اس کا تعلق ہوگا تثنیہ مؤنث حاضر کے ساتھ۔ اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے تعلمانی، تو تعلمانی کے لفظ ہمیں 3 طرح کے نظر آئیں گے۔ تعلمانی مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے، تعلمانی غائب کا بھی ہو سکتا ہے، مذکر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب پہلا ترجمہ مؤنث کے حوالے سے، تعلمانی جانتی ہیں یا جانے گی وہ 2 عورتیں۔ اب اسی تعلمانی کا ترجمہ ہوگا جانتے ہو یا جانو گے تم 2 مرد، اور اسی تعلمانی کا تیسرا ترجمہ ہوگا جانتے ہو یا جانو گی تم 2 عورتیں۔ تو گویا یہ آج کا جو ہمارا لفظ ہے تکتبانی، جس کا تعلق تثنیہ مؤنث حاضر کے ساتھ ہے،
یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی لفظ پہلے بھی 2 مرتبہ استعمال ہو چکا ہے، تثنیہ مؤنث غائب کے جگہ پہ بھی اور تثنیہ مذکر حاضر کی جگہ پہ بھی، اور آج تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی وہی لفظ ہے۔ تو تخرجانی، تکتبانی، 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 تو سیاق و سباق کو دیکھ کر ہم ترجمہ کریں گے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے ماضی میں حاضر کے جب لفظ پڑھے تھے، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، تو وہاں بھی ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ کتبتما، کتبتما دونوں میں تو ایک شکل کا ہے، تو وہاں بھی کتبتا، کتبتما یا کتبتی، کتبتما، مؤنث میں بھی کتبتما اور مذکر میں بھی کتبتما۔ تو ہم نے وہاں عرض کیا تھا سامعین کہ ہم سیاق و سباق کو دے کر ترجمہ کریں گے، آیا بات مذکر کی چل رہی ہے یا مؤنث کی؟ اگر مذکر کی ہے تو ہم مذکر کے حوالے سے ترجمہ کریں گے، اور مؤنث کیا ہے تو مؤنث کے حوالے سے ترجمہ کریں گے۔ تو آج کا سبق تو بالکل آسان ہے، تکتبانی کا لفظ یہ ہم نے 2 مرتبہ پڑھا ہوا ہے، تو اس حوالے سے دوبارہ ہم پچھلے الفاظ کی ایک مرتبہ پھر دوہرائی کر دیتے ہیں۔ یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، یکتبانی لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ 2 مرد، یکتبونا لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد، تکتبو لکھتی ہے یا لکھے گی وہ ایک عورت، تکتبانی لکھتے ہیں یا لکھیں گی وہ 2 عورتیں، یکتبنا لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں۔ یہ حصہ نمبر 1۔ حصہ نمبر 2، تکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا تو ایک مرد، تکتبانی لکھتے ہو یا لکھو گے تم 2 مرد، تکتبونا لکھتے ہو یا لکھو گے تم سب مرد۔ اسی طرح مؤنث، تکتبینا لکھتی ہے یا لکھے گی تو ایک عورت، تکتبانی لکھتے ہو یا لکھو گی تم 2 عورتیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارے 11 الفاظ مکمل ہو گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پر مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔